عزیزان گرامی، اسی فتوح الشام کے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ دیکھیے کہ حضور کی غلامی میں جو آتا ہے وہ نڈر بن جاتا، اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا، بس مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ مجھے وہ 15 شوال کا دن یاد آتا ہے جب صبح کے وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں کھڑے تھے، اور ایک تلوار سے نہیں، 2 تلواروں سے آپ کفر سے لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلواروں سے ایسے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب بندہ حضور کا غلام ہو جاتا، حضور سے سچی محبت کرے تو دنیا اس کے آگے ہیچ ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نڈر ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی میں ایک جگہ فجر پڑھنے گیا تو اتنی سی چویا آئی، ساری لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ساری صفوں میں لوگ استقبال کے لیے سلوٹ کرنے کے۔ میں نے واہ بہترین، کبھی جنگ ونگ ہوگی تو تم سب کو ہم لے جائیں گے، تم سب کام آؤ گے، ایسی چویا سے تم ڈرتے ہو اتنی سی، کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ آج سے 20 سال پہلے نیو میمن مسجد بولڈر مارکیٹ، آپ جانتے کتنی بڑی مسجد، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اچانک پہلی صف کے نمازی ادھر تھوڑے ادھر پیچھے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب اوپر سے چپکلی گری ہے، سارے ادھر ادھر۔ یہ دیکھیے ہمارا حال، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں غلام مصطفیٰ۔ حضور سے جو محبت کرے، اللہ سے جو ڈرے، وہ کسی سے نہ ڈرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا، مدینے کے اندر گئے، اب شہر مدینہ میں گئے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر بھی سناٹا ادھر بھی سناٹا، کہ یہ مدینے کی گلیوں میں سناٹا کس چیز کا؟ کہا وہ ایک آدمی کونے میں کہیں کھڑا تھا، کہا وہ کیا ہوا یہ سناٹا کیوں مدینے کی گلیوں میں؟ کہا حضور آپ کو پتا نہیں ہے، جنگل کا بادشاہ شہر باہر آ گیا، جنگل سے شیر باہر آ گیا، کہاں ہے؟ اور دیکھیے سامنے چوراہے پر بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اچھا اتنا ڈرتے شیر سے؟ سارے بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے سینہ چوڑا کر کے شیر کے سامنے گئے، اور جانے کے بعد اب سب اہل مدینہ کھڑکیوں سے دیکھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو درندوں کا شیر ہے، میں مصطفیٰ کا شیر ہوں۔ اور ایسے کان پکڑا شیر کا، زور سے تھپڑ ماری اور کہا تجھ سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ راوی کہتے میں اتنا کہا، شیر نے منہ نیچے کیا اور گردن جھکا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھیے مسلمان کا روح کیسا ہے۔ آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن دل میں خوف نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے تو کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہم اللہ سے ڈرتے تو رات کی تاریکیوں میں گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے تو کبھی بھی ایسی گندی فلمیں چھپ کر نہ دیکھتے، نہ ایسے ڈرامے دیکھتے، نہ موسیقی سنتے، نہ ایسی گندی تصویریں دیکھتے۔ اس لیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مولا کو کیا جواب دیں گے، اس کا خوف پیش نظر ہو۔ اب حضرت سفینہ کو دیکھیں، حضرت سفینہ جو ہے یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، اور بچھڑنے کے بعد آپ کو راستہ ہی نہیں مل رہا، اب جائیں کدھر؟ چاروں طرف جنگل ہے، چاروں طرف جنگل ہے، باہر جانے کا راستہ کہاں سے ملے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، اتنے میں جو ہے وہ سامنے سے شیر آ گیا، جنگل کا راجا شیر آ گیا، دوڑنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، آپ کو چیر پھاڑ کرتا، حضرت سفینہ نے کہا اے شیر ہاتھ مت لگانا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ اللہ، فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، انا مولا تو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اب بتائیے
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ یہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر یہ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر بھی جواب دیتا تجھ سے پہلے جتنے کھائے تھے وہ کس کے بندے تھے؟ تجھ سے پہلے جن پر ہاتھ صاف کیا وہ کس کے بندے تھے؟ وہ بھی اللہ کے تھے۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا اے شیر حملہ مت کر، جانتا میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں بھائی اتنا کہا، اس نے منہ نیچے کیا اور خود آگے چل رہا ہے، مجھے پیچھے چلا رہا ہے، کرتے کرتے مجھے جنگل کے باہر خود چھوڑ کے چلا گیا۔ اب آپ بتائیے عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی جو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی عزت عطا فرماتا ہے، کتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ فرماتا ہے۔